السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہپوکریٹک اوتھ۔ اس کو اردو میں کہتے ہیں بیوروکریٹک حلف۔ تو بیوروکریٹ سب سے پہلے سمجھ لیں ہوتا کیا ہے۔ بیوروکریٹ ہمارے جیسے انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان میں بیوروکریٹ انہیں کہتے ہیں جو کہ آفیشیلی طور پر گورنمنٹ سیکٹرز کو چلا رہے ہوتے ہیں، یا ان میں ایڈمنسٹریٹرز جو ان سے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو اچھے طریقے سے ہر کسی چیز کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اس ایگزیکیوٹیوز بھی کہے جاتے ہیں، جو کہ سیکٹر کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں اور چیزوں کو مینیج کرتے ہیں۔ ان کو بیوروکریٹ کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کے نام بیوروکریٹک حلف کیا ہوتا ہے، اب یہ سمجھنا ضروری ہے۔ بیوروکریٹ تو آپ نے سمجھ لیا، بیوروکریٹک حلف کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک اخلاقیات کا حلف ہوتا ہے جو تاریخی طور پر ڈاکٹروں کے ذریعے لیا جاتا ہے۔ یونانی طبی مقصود سب سے زیادہ مشہور ہیں، یعنی کہ وہ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ان میں طبی رازداروں کی اصول ہوتے ہیں جن کو کس طریقے سے ہم نے استعمال کرنا ہے۔ حلف کی خلاف ورزی مجرمانہ کیس کی علامت کی نوعیت کے بارے میں سمجھانا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا حلف اٹھاتے ہیں بیسیکلی ڈاکٹرز کے ہم نے پیشنٹ کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے۔ تو بیوروکریٹک حلف کیوں کہتے ہیں؟ اصل حلف ٹانگ یونانی میں لکھا گیا ہے 5ویں اور 3 صدی قبل مسیح کے درمیان۔ اگرچہ یہ روایتی طور پر یونانی ڈاکٹر بیوروکریٹ سے منسوب ہے، لیکن عام طور پر بیوروکریٹس میں سے شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ کچھ جدید علماء اس کو بیوروکریٹس کی طرف سے لکھا ہوا نہیں مانتے، لیکن ابھی ہم لوگ اس کو بیوروکریٹک حلف کے طور پر ہی پڑھیں گے۔ تو اب سمجھتے ہیں بیوروکریٹک حلف ہوتا کیا ہے۔ یہ صدیوں پرانا حلف طبی مشق کا ایک محور ہے۔ تمام مذاہب اور خاص طور پر اسلام انسانوں کی بیماریوں اور دوسری ان کے حقوق کے بارے میں اس پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے بے لوث خدمت، لگن اور عزم کو جذبے کو زندہ رکھا جائے۔ طبی عملے کی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے یہ ہپوکریٹک اوتھ کو دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں، یعنی کہ قسم کھانا ہوتا ہے بیسیکلی۔ آپ کو بتاؤں بیوروکریٹک حلف کیا ہوتا ہے۔ اس کے اندر اب جو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے وہیں اس کا مطلب اس طرح ہوگا کہ دیوتا اور دیویوں، یعنی کہ جو ہندو اور وغیرہ دوسرے مذاہب ہیں، یعنی کہ اسلام اپنے اللہ تعالیٰ کو گواہ رکھ کے، یعنی کہ جو مسلمان ہیں وہ گواہ بننے کی دعوت دیتے ہیں کہ اس حلف اور اس تحریری عہد کو اپنے بہترین اختیارات اور اپنے فیصلے کے مطابق پورا کروں گا۔ میں اس کی طرف دیکھوں گا جس نے مجھے یہ فن سکھایا ہے، جیسے میرے اپنے والدین کو میں اس کے ساتھ اپنا مال بانٹوں گا، اگر اسے ضرورت ہو تو اس کی ضروریات فراہم کروں گا۔ میں اس کی اولاد کو بھی اپنے بھائیوں کی طرح سمجھوں گا اگر وہ اسے سیکھنا چاہیں گے، بغیر معاوضہ یا عہدہ لیے یہ فن سکھا دوں گا۔ میں اسے لیکچر کے ذریعے تمام دیگر طریقوں سے تدریس کے ذریعے پیش کروں گا، نہ صرف میرے اپنے بیٹوں کو بلکہ اس کے بیٹوں کو بھی جس نے مجھے سکھایا ہے، اور طبیبوں کے قانون کے مطابق عہد اور قسم کے پابند شاگردوں کو بھی۔ اس کے بعد طریقہ کار کو اپنانا مریضوں کے فائدے کے لیے ہوگا جو میرے لیے بہترین ہے، یعنی کہ یہ سب حلف اٹھانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بیسیکلی سنا رہا ہوں کہ یہ حلف ہے۔ اس کے بعد طاقت اور فیصلہ ان کی چور یا کسی غلط مقصد کے لیے میں نہیں کروں گا۔ مشورہ اور ایڈوائز میں کسی عورت کے اسقاط حمل کروانے کے لیے پیسے نہیں لوں گا، لیکن میں میری زندگی اور میرے فن کو پاکیزگی میں رکھوں گا۔ میں پتھر کی تکلیف پر بھی چھری کا استعمال نہیں کروں گا، لیکن میں ان کاریگروں کو جگہ دوں گا جس کے گھر سے داخل ہوں۔ میں بیماریوں کے فائدے کے لیے داخل ہوں گا۔ تمام رضاکارانہ کو غلط کاموں اور بدعنوانی سے باز رہوں گا، خاص طور پر مرد ہو یا عورت کا بہکانا یا ڈفرینٹ قسم کی جو سی چیزیں ہوتی ہیں۔ مردوں کی زندگی کے بارے میں جو کچھ بھی دیکھ سکتا ہوں بیماریوں کی حاضری میں یا اس کے علاوہ میری حاضری جس پر بیرون ملک تانہ زنی نہیں ہونی چاہیے، میں ان پر خاموشی اختیار کروں گا۔ ایسی چیزوں کو مذہبی راز سمجھوں گا۔ اگر میں اس حلف کو پورا کرتا ہوں اور پریشان کرتا ہوں تو یہ میرا کام نہیں ہے، اور میں زندگی سے لطف اندوز ہوں اور آنے والے وقت کے لیے تمام مردوں کے درمیان اچھی شہرت حاصل کروں گا، لیکن خلاف ورزی مجھ سے تجاوز نہیں کرے گی اور میرے حلف کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یعنی کہ یہ حلف ہیں جو ایک ڈاکٹر اٹھاتا ہے، اس کو بیوروکریٹک حلف کہا جاتا ہے۔